علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راج HDTV اور میں آپ کا میزبان شبیر حسین۔ آج ہم موجود ہیں حلقہ LA39 جموں 6 راجہ محمد صدیق صاحب کے میڈیا آفس میں، جو کہ ایک ناقابل شکست سیاستدان ہیں جو آزاد کشمیر میں مختلف اہم عہدوں پہ فائز رہ چکے ہیں، جن میں ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر، وزیر اجلاس آزاد کشمیر، وزیر بحالیات آزاد کشمیر شامل ہیں، جو ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مجاہد ختم نبوت کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، جو اپنے حلقے میں ہمیشہ غریب اور پسی ہوئی عوام کی آواز بنے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عوام نے 5ویں مرتبہ بھی انہیں کا انتخاب کیا۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور انہیں سے انٹرویو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے حلقے سے کامیاب ہونے پہ۔ مہربانی، شکریہ۔ سر، ایک کامیاب سیاستدان کی حیثیت سے حالیہ الیکشن کو آپ کن تناظر میں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جی، یہ الیکشن جو میرے حلقے کا تھا، میں نے 8واں الیکشن لڑا ہوں، مگر جتنا مشکل الیکشن یہ تھا، اس سے پہلے اتنے مشکل الیکشن ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، پھر بھی ہم جیتے، زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، مگر اس گورنمنٹ نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، ہر طاقت استعمال کی ہے، اور اللہ نے انہیں ناکام کیا۔ سر، آزاد کشمیر میں PMLN کی گورنمنٹ تھی، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ساری مشینری بھی ان کے کنٹرول میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپوزیشن میں بھی ایک دوسری پارٹی کے طور پہ آئے ہیں، تو اس کو آپ کس میں دیکھتے ہیں؟ محترم، بات یہ ہے، وزیر اعظم سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی ہو گیا تھا، وہاں پہ اصل حکومت چیف سیکرٹری اور IG چلا رہے تھے، ان کے آرڈر فالو کیے جا رہے تھے۔ یہ جو وہاں پہ چینج آئی ہے نا، وہاں بھی وہ ہر حربہ استعمال کیا، اور مہربان بھی ان کے ساتھ تھے ایسے، ورنہ تو جو 25 سیٹیں آئیں یہ نون کی آنی چاہیے تھیں۔ الحمدللہ ہم نے 5 سال ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اپنا بتایا ہے، مگر اب حکومت سے پاکستان کی حکومت کے نمائندے ہیں، چیف سیکرٹری اور IG، یہ سارا رول ان کا انتظامیہ ان کے کنٹرول میں، وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے، چیف سیکرٹری کے کنٹرول میں ہے، اور وہ تلخی بھی ہوئی کافی۔ اور پھر ایسے انہوں نے اس الیکشن کے موقع پر یہ دونوں نئے بندے آئے ہیں، چیف سیکرٹری بھی نیا بھیجا ہے، اور انہوں نے پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے ساتھ وفاداری کی ہے اپنی مستقبل کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں روز محشر والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بددیانتی کی ہے، کرپشن کا ساتھ دیا ہے، اور ایسے کرپٹ ٹولے کو، نااہل اور سلیکٹڈ کو، مطلب وہاں پہ لوگوں کو، ہمارے لوگوں کا حق تلفی کی گئی ہے، اور جمہوری حق کو پامال کیا گیا۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ان کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہوں، یہ انہیں میسیج دیتے ہیں، ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، انشاءاللہ ایک بھی ہوگا تو انشاءاللہ ان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ سر، کیا PMLN اس الیکشن کو قبول کر کے بیٹھ جائے گی یا احتجاجاً اس کے لیے اس کے خلاف رجسٹ کرے گی؟ یہ تو ابھی ہماری پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، ہمارے صدر جماعت ہیں فاروق عارف صاحب، جو لائن ہمیں دیں گے، راستہ دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، جو حکمت عملی طے کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ سر، LA39 جموں 6 ایک بڑے رقبے پر مشتمل حلقہ ہے، وہاں پہ آپ کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ اصل میں یہ لوگوں کی محبت ہے، میں 30 سال سے لوگوں کے ساتھ ایک میرا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اب تو میری برادری اور قبیلہ بن چکے ہیں، ہر قبیلے کے ساتھ میرا واسطہ ہے، اور یہی ہے، عزت دو، دوستوں کو عزت دو۔ آج جو مجھے رزلٹ مل رہا ہے، یہ اللہ کے بعد ان دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے، حالانکہ لیڈ جو میری امیر پوٹی پچھلی دفعہ بھی تھا، 3 نمبر پر آیا تھا، تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو، میں اپنے جموں 6 کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، میں تا دیر جب تک زندہ ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہر سازش کا مقابلہ کیا، اور اپنے آپ کو منوایا۔ جموں 6 کے لوگوں نے، بڑے مسائل تھے، بڑی مشکل، انتظامیہ پوری تعاون کر رہی تھی، باقی مہربانی سارے معاملات تھے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ابھی میٹنگ ہوئی کل تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اب یہ ادوال کا معاملہ ہے، 70 بجلی کے پول ایک دن میں ڈال دیے، تو لوگوں کو مطلب پھر پیسہ اس طرح تقسیم کیا گیا جیسے ان کی یہ باپ کی جاگیر ہے دولت، یہ پاکستان کا پیسہ تھا، یہ مرکزی حکومت، یہ پنجاب نے جو عربے استعمال کیے، پھر ہماری جس طرح ووٹر لسٹوں کو ڈسٹرب کیا گیا، ہمارے پولنگ اسٹیشن کو ڈسٹرب کیا گیا، اور مطلب میرا اپنے شہر کا پولنگ اسٹیشن ایک دیہات میں لگا دیا گیا، اور دوسرا پولنگ خواتین کا اور آدھا دوسری طرف لگا دیا، جبکہ 50 سال سے
ہمارے پولنگ اسٹیشن ایک جگہ پہ سٹی میں شہر میں لگ رہے تھے, گاؤں میں بھیجنے کی تو کوئی نہیں تھی, مگر انشاءاللہ ہم نے وہ رزلٹ دیا. اور پھر صوبائی وزیر ہر پولنگ اسٹیشن پر, وفاقی وزیر ہر پولنگ اسٹیشن پر اپنا مگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا بھی اور اپنے لوگوں کا, اپنے دوستوں کا. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوور یہ الیکشن جیتا نہیں بلکہ ہتھیایا گیا ہے؟ 100% بھائی, آپ کے علم میں نہیں. یہ جس نے 2018 کا الیکشن چوری کیے گئے, آئے کہ عمران کے پاس اتنا مینڈیٹ تھا, سب کو پتا تھا کس نے چوری کی اور کس نے چوری کروایا, اور یہ جاہل آدمی, نااہل آدمی سلیکٹڈ ہم پہ مسلط کیا. اس کا ایک ایجنڈا بھائی, اس کا ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنا, خواہ وہ معاشی طور پر ہو خارجی طور پر ہو. تنہا کر دیا خارجی طور پر, معاشی طور پر بھی ملک کو تباہ کر دیا. سب کے علم نہیں ہے. یہ قوم بیس ہو چکی ہے, ورنہ آج قوم زندہ ہوتی تو اس کو گھر بیچ چکی ہوتی. سر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا کہا جا رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے بھائی یہی اس کا ایجنڈا ہے. مودی نے 5 اگست کو جو اس نے قبضہ کیا, اس کی مشاورت سے, اس کی انڈرسٹینڈنگ سے, اور ٹرمپ کی مطلب جو ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ ثالثی کراؤں گا, اس نے ثالثی وہاں پہ کر دی تھی کہ مودی کو قبضہ کرنے دو. مودی نے 1 ہفتے بعد جب یہ پاکستان آیا تھا, میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. وہ ورلڈ کپ یہی تھا کہ مسئلہ کشمیر اس نے فارغ کر دیا, دفن کر دیا. مودی کو کہہ دیا کہ جناب تم قبضہ کرو, ہم تماشا دیکھیں گے. ابھی گلگت بلتستان سے ایک سلیکٹڈ حکومت نے لائی ہے, انہوں نے بھی قرارداد پاس کر دی ہے کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے. ابھی میں شیخ رشید کا اس نے انٹرویو دیا کہیں پہ, وہ کہہ رہا جی کہ آرمی چیف جو کہے گا الیکشنوں سے پہلے یا الیکشنوں کے بعد. بددیانت آدمی. ہماری مائیں بہنیں اپنی عزتوں کو لوٹا رہی ہیں. ہمارے نوجوان سینے پہ گولی کھا کے اس پاکستان کی خاطر اپنا جھنڈا بلند کیا, پاکستان کا جھنڈا بلند کیا. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ جو چیف آرمی صاحب فیصلہ کرے گا صوبہ بنانے کا, ہم اس کی لانتی آدمی. تجھے نہیں پتا یہ پاکستان کو جب صوبہ بناؤ گے, آزاد کشمیر کو صوبہ بناؤ گے, گلگت بلتستان کو, تو یہ کشمیر مسئلہ کشمیر کہاں جائے گا؟ وہ قربانیاں ضائع چلی جائیں گی. میں اسے یہ وارننگ دیتا ہوں اور اللہ کے سامنے سے کہوں, تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا شیخ رشید, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. جس نے کشمیریوں کے خون سے غداری کی, وہ بددیانتی کی, وہ انشاءاللہ اس جہان میں بھی انجام کو پہنچیں گے اور اگلے جہان میں اللہ ان سے حساب لے گا. جو ہماری مائیں بہنیں اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بزرگوں کے سامنے جو ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا, وہ قربانی رائے گاہ چلی جائیں گی. ہم نے اس پاکستان کے, ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی, ہجرت کی تھی اس پاکستان کے ساتھ, اور آج ہم 70 سال کے بعد کہہ رہے ہیں جی مسئلہ کشمیر حل ہوگا, ادھر اس کو صوبہ بنا دیا جائے, ادھر آزاد کشمیر کو صوبہ بنا کے پاکستان شامل کر لیا جائے. اس کا مقصد ہے کہ مسئلہ کشمیر دفن کر دیا انہوں نے. یہ اسی ایجنڈے پہ, یہ یہودیوں, عیسائیوں, امریکہ کے اور بین الاقوامی ایجنڈا یہی ہے, اور یہ عمران اسی ایجنڈے پہ آیا تھا. اور اس ظالم سے ہمیں خوف ہے کہ یہ جس نے آج سے 20 دن پہلے کہا تھا کہ ایٹمی قوت, اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو ایٹمی قوت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے علم میں ہوگا, صافی ہیں. تو اس نے کہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ پہلا سٹیپ اس کا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا, صوبے بنا کے فارغ کرنا, اس کے بعد ایٹمی کو. اس کو کیا احساس ہے؟ یہ ایٹمی قوت 70 سال سے جس محنت کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ لوگ, تمام جماعتوں نے اپنا مطلب اس کا دفاع کیا. الحمدللہ بھٹو نے شروع کیا تھا, اور میاں نواز شریف نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے دنیا کو میسج دیا تھا کہ ہم ہندوستان کو جواب دینا جانتے ہیں. اور یہ انہوں نے بزدلی کر کے اس کے گوڈوں میں بیٹھ کے, پاؤں میں بیٹھ کے مسئلہ کشمیر حل کر دیا, وہ دے دیا. اور بس جمعے ہفتے احتجاج وہ بھی اب ختم ہو گیا. کہیں انہوں نے مستقل مزاجی سے بحیثیت پاکستان, میں ان سے بھی کہتا ہوں جو ان کو لانے والے ہیں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں, اگر آپ مسئلہ کشمیر سے غداری کریں کل آپ بھی جواب دیں گے. سر اب جموں کے مجاہدین اور آزاد کشمیر کی عوام کو کیا نصیحت کریں گے کہ اگلے 5 سال جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی ان میں وہ اپنا کیسا رول ادا کر سکتے ہیں؟ میں ان کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں, جس طرح نے دھاندلی, بددیانتی اور ہمارا الیکشن چوری کی گیا ہے, میں انہیں اپنے لوگوں سے کہوں گا, اپنے عوام کو, خواہ پاکستان میں ہے یا آزاد کشمیر, انہیں یہ یقین دلاتا ہوں یہ جس طرح ہیں اس طرح مطلب یہ ناکام ہو کے انشاءاللہ بہت جلد ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے. یہ 5 سال کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج سے پاکستان کے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان کو, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ریورس گیئر لگے گا. یہ آزاد کشمیر کا الیکشن اس کے گلے پڑے گا, اور یہاں سے ان شہیدوں کا خون بولے گا, اور اس کو انشاءاللہ انجام تک, قبر تک یہ انجام پہنچے گا ان کو. ناظرین, جب ایک سیاستدان کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک عجیب طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں, جو کہ یہاں پہ جب ہم راجہ صدیق صاحب سے ملے ہیں تو یک طرف
یک طرفہ ہیں, بالکل مختلف ہیں. ان کے چہرے سے لے کے ان کے جو کارنامے ہیں وہ بالکل ان سے ہٹ کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک سچے اور امانت دار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک کامیاب سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد ختم نبوت بھی جانے جاتے ہیں. تو اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک کامیاب سیاستدان, چونکہ بہت سے نئے چہرے بھی سیاست میں آ رہے ہیں, تو ایک کامیاب سیاستدان کے لیے کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے, وہ کن خوبیوں کو اپنے اندر اجاگر کریں تو ایک کامیاب سیاستدان بن سکتے؟ میرے بھائی, میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں ایک ورکرس آدمی ہوں, ایک جموں کا مہاجر ہوں. میرے ماں باپ نے بھی اس پاکستان کے لیے ہجرت کی. یہ جتنے سارے بیٹھے ہیں یہ خالصاً کو کس قبیلے سے تعلق تھے, سارے مہاجر ہیں الحمدللہ. اور ہم نے اس پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس بقا کے لیے, اور اس پاکستان کو قائم ہونے کے لیے ہم نے, ہمارے خاندانوں نے, بڑوں نے قربانی دی تھی. اور انشاءاللہ یہ جو میں نے کام کیا ہے بحیثیت مسلمان کیا ہے, میں نے تو اپنی آخرت سنواری. اور میں شکر گزار ہوں جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر ہم نے ختم نبوت کا بل پاس کیا ہے وہ میرا ایمان کا حصہ تھا. میں ابھی چونترا گاؤں ہے, وہاں پہ قادیانی دو بیٹھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا, مگر میں جانتا تھا وہ قادیانی ہے. میں 15 سال اس گاؤں میں نہیں گیا. جب میں نے وہاں بیٹھا, جو لوگوں نے مجھے بلایا, کہا کہ آپ آئیں, میں چلا گیا. اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں بلانا, مگر انہوں نے بے شرمی سے بلا لیا. پھر میری ساری بات ہی انہیں پر تھی کہ میں نے یہ کام کیا اسمبلی میں, اور میں ان کو ہاتھ میں لانا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں, تو میں کبھی ایسا نہیں کام کروں گا. اور نہ مجھے ان سے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کہا نہیں ووٹیں چاہیے ان کی. میرا مطلب ہے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے تو یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ان سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتا ہوں. یہ میرے اللہ کی مہربانی. یار میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں, آج سے نہیں, جب میٹرک میں تھا تو اس وقت سپاہی ہوں. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. ہر اجلاس میں, ہر اسمبلی کے اجلاس میں جب بھی موقع ملا تو ہزار خیال کیے اس ختم نبوت کے حوالے سے. ابھی انشاءاللہ قرارداد میں نے پاس کی, پھر پوری پارلیمنٹ نے پاس کی, وزیر اعظم نے پاس کی, اور ہماری کابینہ نے. میں تمام جماعتوں کو سلام کرتا ہوں. تمام جماعتوں نے اس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا. چونکہ 73-74 میں ادھر ہو گیا تھا, ادھر 44 سال سے یہ لٹکا ہوا تھا مسئلہ. اللہ نے اس حکومت کو, وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں اللہ نے یہ توفیق دی کہ وزیر اعظم فاروق حیدر کو, کہ اللہ نے اس کی سربراہی میں یہ بل پاس ہوا. میں سمجھتا ہوں اس نے دنیا بھی کمائی, آخرت بھی کما لی. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے وہاں پہ بھیجا تھا, میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہے. اگر وہ مجھے نہ بھیجتے تو یہ میں نے بل پیش نہیں کرنا تھا, شاید کوئی اور کرتا, مگر پتہ نہیں 44 سال اور لگ جاتے. مگر اللہ نے, میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا, میں نے دینی بھی کام کیا اور عوامی کام بھی کیا. اللہ نے یہ مجھے توفیق دی تھی. سر, ایک کامیاب انسان اور کامیاب پولیٹیشین جو بھی کہہ لیں, ان کی زندگی میں مخلص دوستوں کا بہت کردار ہوتا ہے. آپ کن مخلص اپنے دوستوں کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے, اور خاص طور پہ وہ چیدہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ہر مشکل میں انہوں نے میرا ساتھ دیا, ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ ایسے تو جموں چھ ہے نا جی, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں میرے دوست پیارے ہیں. میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, میں نے بتایا. تو یہ ان دوستوں کی مہربانی, یہی میرا ساسا ہے. یہ جموں چھ کے عوام جہاں بھی ہیں. مگر سر ایک آپ کی بات قطع کلامی, یہاں پہ تو سیاستدانوں کے احساسے کچھ اور ہوتے ہیں. نہیں, میرا ساسا یہ ہے. میرے ساسے آج بھی چیک کر لیں, جو باپ نے دیا تھا وہی ہے, اس میں اضافہ نہیں ہوا. جو باپ کے ورثے سے مجھے گھر ملا وہی ہے. ایک گھر ہے وہ بھی اٹک میں. میں اسلام آباد یا اور کہیں جگہ نہ کوئی پلاٹ ہے, نہ کوئی زمین ہے, نہ کوئی اور ایک کاروبار ہے فارمیسی کا کرتا ہوں. وہ الحمدللہ باپ کی زمین بیچ کے وہ شروع کا. ابھی میرے پاس کوئی جائیداد نہیں, یہ ماسوا ایک مکان کی. پر یہ اللہ کا مہربانی ہے جی, مجھے اس طرح خواہش ہی نہیں رہی دوسری طرف بنانے کی. تو اللہ نے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں نا, انہوں نے سب نے جیب سے خرچہ کیا, 1 روپیہ نہیں دے کسی کو. یہ ان کا احسان ہے مجھ پر. یہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرے لیے یہی میرا احساس ہے. اللہ نے میں کہتا ہوں سارے قوم ہماری متحد رہے انشاءاللہ. ہمارا جو مشن ہے, میرا جو مقصد ہے کشمیر کی آزادی, اللہ کرے ہمیں وہ ہمیں دیکھنی نصیب ہو. اور ان ظالموں سے جو یہ ایجنڈا لے کے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد انشاءاللہ یہ انجام کو پہنچیں گے. سر آپ سے آخری سوال, آزاد کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ برادریزم کا بہت رول ہے, تو آپ اس عوام کو کس طرح سے میسیج دیں گے؟ کیا وہ اپنی اس برادریزم پہ ہی بیس کریں یا اس سے ہٹ کے اوور آل ایک جو مفاد ہے ان کا اس کے بارے میں سوچیں؟ دیکھیں برادریزم ہر برادری کا حق ہے.
जिस बरादरी का नुमाइंदा होता है, एक लगाव होता है, खूनी तल्लक होता है, मगर वहाँ नज़रियाती भी है। मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं। मरीम नवाज के जलसे आप इससे और बड़ा क्या सबूत मिले? इमरान खान खुद जाके इतने बड़े जलसे नहीं कर सका, तो जितने बड़े जलसे मरीम नवाज के हुए, तो उससे पता चलता है कि लोग नजराती हैं और मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, मुस्लिम लीग के साथ हैं, राजा फारूक के साथ हैं। अगर उनका मैंडेट चोरी कर लिए तो इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गया या नजराती लोग कमज़ोर हो गए। ये हमें पता है, ये आज नहीं तो कल पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या वहाँ पर गोल खिलाए। नाजरीन, राजा मोहम्मद सदीक साहब के ऑफ़िस में इस वक्त मुबारकबाद देने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इन सब के होते हुए इन्होंने हम मुख्तलिफ बरादरियों के लोग हैं जो इनको मुबारकबाद देने आए हैं। यकीनन एक कामयाब और सच्चे इंसान हैं। सो इन्होंने हमें टाइम दिया अपनी कीमती वक्त में से, जिसके लिए हम इनसे शुक्रिया अदा करते हैं।